أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سميا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى محمد صلوات دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو لاشا تو پائمال ہو لاشا تو پائمال ہو گوروں کا فن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو سوکھی راہوں پہ چلتی ہوئی تیغ میں کہاں سوکھی راہوں پہ چلتی ہوئی تیغ میں کہاں ہائے کوئی حسین سا تشنا دہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو ماتم بھی کر سکین برادر کی لاش پر ماتم بھی کر سکین برادر کی لاش پر زینب کی طرح کوئی اسیر رسن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو لاشا تو پائمال ہو لاشا تو پائمال ہو گوروں کا فن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو صلوات اللهم صل على محمد وعلى صلوات یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 اے میرے مولا پیاس یہ بجھا دو کہیں مر نہ جاؤں تم مجھے بچا لو میں تڑپ رہا میں سسک رہا اب تو اس گدھا کو کربلا بلا لو اے کریم حسین حسین یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 کربلا جانے کے خواہش ہے مگر ہوں میں غریب جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے اور دفنا دیا جاؤں تیرے روزے
قریب یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 خاک کربلا شوام آجی حاصل میکنم اذن گردو بیدهان عشق قائل میکنم تو امیر دو جهان مالک کون و مکان ابگردوی شما میشوه مر زمان میشوه مر زمان ای کریم حسین حسین یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 عشق سرور میں تڑپتا ہے میرا دل ایسے قید زندہ میں ہو کوئی پرندہ جیسے مولا کچھ زیادہ سفر پاس نہیں ہے میرے میں نہیں جانتا جاؤں گا میں کب اور کیسے یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 اللهم صل على محمد وعلى صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد او ذمہ دار تمہیں شاہ مشرقین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد نہ کر سکے گی کوئی ماں جہاں میں ہے زینب نہ کر سکے گی کوئی ماں جہاں میں ہے زینب ہو صبر تم نے کیا وہ نور عین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد علی کی بیٹیاں بیٹھی کہ خاک سہرا پر
دل کے چین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد ہو ذمہ دار تمہیں شاہ مشرقین کے بعد محمد وعلی محمد صلی اللہ برائے سلامت امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات صلی علی حسینیت حسینیت محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللعنة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشر ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح لأمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جان قربان ہو اس پاک ذات کے اوپر، ہماری اولاد قربان ہو اس عظیم الشان ہستی کے اوپر، ہماری ہر ہستی قربان ہو اس وجہ ہستی کے لیے. آپ نے جو آغاز کیا تھا اپنے سفر کا 28 رجب کو بہت اچھی طریقے سے پوری کائنات کو، توحید کو، ہر ایک حق پرست کو آپ نے سربلند کر دیا. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کو بخوبی انجام دیا. آواز دی قیام سے پہلے کہ دنیا آج مجھے نہیں سمجھ رہی ہے لیکن کبھی تو سمجھے گی. دنیا آج مجھے محسوس نہیں کر رہی ہے. آج میرے ساتھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں جا رہا ہوں لوگ سو رہے ہیں، میں اٹھ رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو اپنی زندگی کی پڑی ہے، حسین کو دین کی پڑی ہے. تم سوتے رہو. حسین ایسی بیداری پوری کائنات کو دے گا
کہ رہتی دنیا تک تم سوتے بھی رہو گے تو بھی تمہاری فکریں کھلی رہیں گی، تم بیدار رہو گے۔ انی لم اخرج اشر ولا مطرا، میرے خروج کو، میرے قیام کو پہچانو، سرکشی نہیں ہے، مجھے مملکت نہیں چاہیے، آسائشیں نہیں چاہیے، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ نانا کی امت بگڑ چکی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا ہے، اور جس سیرت کو تم بھلا بیٹھے ہو اس سیرت کو تمہارے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ اسلام تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ سیرت کائنات کے سامنے نہ پیش کی جائے جس سیرت میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ نے ایسے نبی کو دیا جس میں کوئی عیب نہیں، تو نبی کی سیرت بھی ایسی سیرت ہوگی جو سیرت پروردگار ہوگی، جو سیرت رب العالمین ہوگی۔ محبتوں کا یہ سفر جو سرکار سید الشہداء نے شروع کیا، اور اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء اکثیر ہے ہماری زندگی کی۔ عزاداری سید الشہداء ہماری جس طریقے سے دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے جسم کی بھی علاج کے لیے ہوتی ہے، ہمارے روح کے لیے علاج کے لیے بھی ہوتی ہے، ذکر سید الشہداء وہ ذکر ہے جو انسان کی روح کو بھی شفا دیتا ہے، انسان کے جسم کو بھی شفا دیتا ہے۔ اور آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، محبتوں کا سفر ہے، ذرا دل گفتگو آپ کے سامنے اسی حوالے سے ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار سے دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں رات بھر نمازیں پڑھنے والے، رات بھر عبادتیں کرنے والے، پورے پورے مہینے روزے رکھنے والے، مگر آپ ان کے پاس بیٹھیے تو اتنا دل میں ان کے درد ہوتا ہے کہ ظاہر کرتے کرتے ان کی عمر گزر جاتی ہے۔ نمازیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، روزے تو آپ رکھ رہے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ذکر پروردگار تو ہو رہا ہے، تو پھر اطمینان دل کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ سوال ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ جس طریقے سے ذکر پروردگار، اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، اسی طریقے سے ذکر سید الشہداء انسان کے کردار کو سنوار دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی اور بہت تیزی سے آپ کے سامنے گفتگو کو سمیٹتا ہوا، چونکہ آپ نے زحمتیں کی ہیں، پروردگار آپ تمام مومنین کی زحمتوں کو قبول فرمائے، خاص طور سے جو یہاں پر نوحہ خوانی کرتے رہے، عزاداریاں کرتے رہے، اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے منقبت پڑھتے رہے، اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگوار جو مسلسل اس کو ریکارڈ کرتے رہے اور مومنین تک پہنچاتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ ذکر سید الشہداء کا اثر ہی تو ہے کہ جہاں پر مومن کو موت سے خوف نہیں بلکہ موت سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور آپ نے اس چیز کو پیش کیا یہاں پر کہ جس دن سے امام بارگاہ کھلا ہے زیادہ تر لوگ آئے ہیں، نہیں آئے تو وہ بھی عزاداری گھر پہ کرتے رہے، صبح کی مجلسیں ہوں یا رات کی مجلسیں ہوں، سب آئے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے جس نے مر کے جینا سکھا دیا۔ باقی دنیا میں ہمارے یہاں کسی مرنے والے کو ہم آئیڈیل نہیں بناتے، ہم زندہ لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں، اس لیے کہ جس کو آپ فالو کریں گے اسی کا اثر اترتا چلا جائے گا آپ کے وجود کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام اس زندہ جاوید کا نام ہے کہ اس کی شہادت میں لوگوں کی حیات چھپی ہے۔ جتنا آپ ان کی شہادت کو پڑھتے جائیے، جتنا آپ ان کے دنیا سے گزرنے کو پڑھتے جائیے، اتنا قوم بیدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک جملہ میں کہوں گا، جو حسین کی شہادت کا عالم یہ ہو تو حسین کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو اگر انسانیت سمجھ لے تو بڑی آسانی سے، کیوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں مگر تبدیلی نہیں آ پاتی۔ انسان عزاداری کرنا، میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، عزاداری کرنا کمال نہیں ہے، امام حسین کا عزادار بن جانا کمال ہے۔ اور رسموں کے دائرے میں نہیں، انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے،
انسان کوشش یہ کرے کہ ہم نے اس 10 دن میں کیا پایا. اگر 10 دن پچھلے 10 دن کے طریقے سے تھے تو ہم نے اجر اہل بیت علیہ السلام مذہب نہیں دیکھتے، وہ آپ کی زحمت کو دیکھتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے ہیں، یہ الگ بات ہے. وہ یہ کہیں کہ تم ہمارے ہو، یہ الگ بات ہے. یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر دیں، اتنا تبدیل کر دیں، اتنا تبدیل کر دیں کہ محرم کے بعد ایسا ہو کہ جیسے ابھی ابھی ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں. اگر حسین کی عزاداری انسان کو پاکیزہ نہ بنا سکے تو جس طریقے سے ایک جملہ کہتے کہتے میں بیچ میں ادھر چلا آیا. نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، روزے لوگ رکھتے ہیں. بھئی قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز برائیوں سے روکتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے. رات بھر نمازیں پڑھنے والے، رات بھر عبادتیں کرنے والے، ایک بھی دن کی نماز شب قضا نہ کرنے والے، پورے مہینوں کے روزے رکھنے والے، ہر اہم موقع کے اوپر روزے رکھنے والے، نیکیاں کرنے والے، سب کچھ کرنے والے، پھر دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ عزیزان گرامی، ایک جملہ میں آپ کے سامنے کروں گا. قرآن صادق الکلام کا کلام ہے. قرآن اس کا کلام ہے کہ جس کے کہنے میں، جس کے بولنے میں جھوٹ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو یہ سچ ہے. بس ایک بات ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے. بس ایک ہی مصیبت ہے کہ ہم نے شاید ذکر پروردگار کیا ہی نہیں ہے. وہ کیا کیا ہے؟ کہا وہ ہوتا یہ ہے ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے. ذکر نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز کو ذکر کہا گیا ہے لیکن ذکر نماز پڑھنا نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس وقت ذکر ہوگی جب نماز میں آپ کو خدا یاد آ جائے. روزہ اس وقت ذکر ہوگا جب روزے میں آپ کو خدا یاد آ جائے. حج اس وقت ذکر ہوگا جب حج میں آپ کو خدا کی یاد آ جائے. اگر نماز ہم رات بھر پڑھتے رہے لیکن پوری نماز میں اللہ نہیں آیا تو پھر دل کو سکون نہیں، صرف بے قراری بڑھے گی. چونکہ آپ نے اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ زیادتی کی. اسے سونا چاہیے تھا، آپ نے زبردستی اس کو جگا دیا ہے. تو جس طریقے سے ذکر پروردگار ہمارا اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ہر وہ عمل نماز پڑھنا رات بھر ضروری نہیں ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کی یاد دلا دے وہ انسان کو سکون دیتا ہے. غریب بھوکا بیٹھا ہے، ایک روٹی دے دی اس کو. کوئی پیاسا بیٹھا ہے، ایک پانی اس کو، ایک کپ پانی دے دیا. کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے، اس کی آپ نے ضرورت پوری کر دی. جیسے ہی آپ نے اس کی ضرورت کی، اس نے یہ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا آپ کو اللہ کی یاد آئی، دل فوراً مطمئن ہو گیا. ہوتا ہے نا؟ جیسے ہی آپ نے ہم نے کوئی نیکی کی اور یہ بس یاد آ گئی اللہ کی کہ اللہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر گیا اس لیے کہ کوئی کام ہم نے تمہارے لیے کر دیا ہے، تیرے لیے انجام دے دیا. عزیزان گرامی، جس طریقے سے نماز کے پڑھنے سے، خالی پڑھ لینے سے، جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل کو سکون نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے جو عزاداری کردار ساز نہ ہو وہ عزاداری بھی ہمیں وجود میں اور ہمیں سکون نہیں دے سکتی ہے. یہ ایک دم فیکٹ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ابھی آپ نے دیکھا آج الحمدللہ فاتحے کی مجلس ہے اور آج یہ میسج نکل آیا کہ کل سے انشاءاللہ تعالی یہ مسجد بھی کھل جائے گی. عزاداری کے بعد فوراً متصل کسی کے ساتھ عبادتیں بھی شروع ہو جائیں گی. مسجدوں والی ابھی بھی عبادت ہے لیکن یہ عبادت کی نوعیت الگ ہے، مسجد کی عبادت الگ ہے. ایک معجزہ تو کائنات نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے کائنات کو بھی تعجب ہو رہا ہے. کائنات سوچتی ہے ایک حسین کس طریقے سے پورے دین کو بچا سکتے ہیں. جس حسین کا ذکر امنیت عطا کرتا ہو، جو حسین کا تذکرہ اتنا امن و امان بنا دے ماحول کو. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو جو ذکر سید الشہداء اتنا عظیم ہو
کہ ابھی ذکر ختم بھی نہیں ہوا. ویسے تو کائنات سے ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن فی الحال ایک چیز ہے کہ فی الحال جو سلسلہ ہے وہ رک رہا ہے. تو ذکر کے صدقے میں کل سے ذکر پروردگار شروع ہونے جا رہا ہے. آج بھی ذکر پروردگار ہے، یہ تذکرہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ کرامات امام حسین علیہ السلام ہے کہ انشاءاللہ تعالی بس ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پر تمام تر اپنی قربانیاں دیں اور پروٹوکول کا پوری طریقے سے خیال رکھا، انشاءاللہ تعالی مسجد بھی ہماری قائم اور دائم رہے اور وہاں پر عبادت ہوتی رہے. آپ لوگ وہاں پر بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا. تو اہم یہ ہے محبت. جتنی آپ کے وجود میں محبت بڑھتی جائے گی اتنا آپ کے اندر طلب بڑھتی جائے گی. محبت کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں آپ کے دل میں اس کا اثر اتر جائے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد علیہ محبت یعنی کسی چیز کا اثر آپ کے وجود میں، ہمارے وجود میں اتر جائے. یہی ہے نا محبت. محبت کا کام کیا ہے؟ محبت ایک کام کرتی ہے، جب کسی کے وجود میں آ جائے تو پہلا کام یہ کرتی ہے اس کے دل سے خوف کو نکال دیتی ہے. محبت کا سب سے بڑا کام. اگر زندگی میں جس نے جس سے کسی سے بھی محبت کی ہو، ایک مثال کو، ایک عورتوں کو ہم بزدل کہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. امام نے کہا ان کا بزدل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ بزدل نہ ہوں گی تو مصیبت یہ ہوگی کہ ایک کے ذرا سی طاقت آ گئی تو شیر خدا سے لڑ گئی. ابھی اور ان لوگوں کے اندر طاقت وہ جرأت آ گئی اور قیامت بن جائے گی تو بزدل ہونا ضروری ہے تاکہ امن و امان کے ساتھ ہمارا سماج رہے. آپ یہ بتائیے، عورتوں کا بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا اچھی چیز ہے. امام نے کہا میں کہتا تو شاید اعتراض ہوتا. وہ انسان کہہ رہا ہے جو اللہ کے بعد، رسول کے بعد پوری کائنات کا سب سے عالم انسان ہے. اس کو کسی سوال کا جواب ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ سوال کرنے والوں کے پاس سوال ختم ہو جائے، مگر وہ ایک سوال کے اتنے جواب عطا کرتا چلا جائے گا کہ سامنے والا مطمئن ہو جائے. ایسا عالم میرا مولا کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بزدل ہونا ضروری. مرد عورت کو دیکھ لیجیے آپ. بچی بچپنے سے، ایک بہت پریکٹیکل میں آپ کے سامنے مثال دینے جا رہا ہوں. ایک بچہ اتنا خوف نہیں کھاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر بچی اسکول بھی جاتی ہے تو بھائی چھوڑنے جاتا ہے، باپ چھوڑنے جاتا ہے. وجود کے اعتبار سے دونوں سیم، لیکن فطرت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک کا وجود بہادری والا ہے، ایک کا وجود تھوڑا سا بزدلی والا ہے. آپ یہ بتائیے، جو بچی، آپ بچی کے سامنے مرغی بھی کاٹیے نا، جو آپ لوگ کاٹتے ہیں، بچیاں دیکھتی نہیں، خون نہیں دیکھ سکتی، خوف، ان کو ڈر لگتی ہے ہر چیز سے. آپ ایک سوال آپ سے کروں گا، جب یہی بچی بڑی ہو جاتی ہے جو بچپنے سے محبت خوف کو ختم کرتی. میں محبت کی طرف آ رہا ہوں جو کہ آج فاتحہ کی مجلس ہے اور اسی محبت کا معیار آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. محبت انسانی وجود سے خوف کو ختم کرتی ہے. یہی بچی جو بچپنے سے خون سے ڈرتی ہے، چاقو سے ڈرتی ہے، لڑائی سے ڈرتی ہے، بچی بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے والی ہونے لگی، پریگننٹ ہوئی، اب اس کی یہاں ولادت ہونے والی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے آپریشن کے، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے آپریشن کے. ولادت ہوگی مگر آپریشن کے تحت. کیا آج تک کائنات میں کسی لڑکی نے یہ کہا ہے بچہ مرتا ہے تو مر جائے مجھے چھری سے ڈر لگتی ہے؟ کہا ہے کسی نے بچہ مرتا ہے تو مر جائے مجھے چھری سے ڈر لگتی ہے، مجھے خون سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، میں آپریشن نہیں کراؤں گی اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. کوئی بچی، کوئی لڑکی یہ نہیں کہتی ہے کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، بلکہ آواز یہی آتی ہے آپ کو جو کرنا ہو کریے، میرے بچے کو آپ بچا لیجیے. مطلب کیا ہوا؟ کہا جب کسی چیز کی محبت تمہارے وجود میں سماتی ہے تو پھر اس کا مطلب پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ تمہارے دل سے اس خوف کو نکال دیتی ہے اور پوری کوشش محبت یہ کرتی ہے کہ اپنے محبوب کے اوپر قربان ہو جائے. محبت کا کام یہی ہے کہ اپنے محبوب کے اوپر قربان ہو جائے. کسی نے آ کر مجھ سے یہ کہا، ایک میں نسخہ بتاتا چلوں آج. کسی نے جاتا رہتا تھا انڈیا میں تو لوگ ملاقات کرنے آتے تھے تو ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ مولانا
بہت آج کل پرابلمس ہیں فیملی. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ تو بولے کہ بنتی نہیں. کس سے؟ بیوی سے. ہر آدمی کا درد یہی، بیوی سے بنتی نہیں. کیوں نہیں بنتی بھائی؟ بن نہیں رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا، دن بھر لڑائی، دن بھر ہنگامہ، دن بھر مشکل، یہ وہ فلانا ڈماغ کا ہنگامہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کرتے کیا ہو؟ کیا ہو نا، ایک آپ لفظ بولیے، ایک جملہ آپ بول دیجیے، قیامت مچ جاتی ہے. میں نے کہا وہی جملہ رو نہ بولو بھائی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک جملہ، یہ جو ایک جملہ، ایک سینٹنس آپ بول رہے ہیں، یہ آگ میں گھی کا کام کر رہا ہے، تو جملے کو روک لیجیے. کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ محبت. آج ہمارے میں ایک جملہ، یہ ہمارے جو خاندان، ہمارا جو معاشرہ، ہماری چیزیں جو خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. آج میں غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، میں نے کہا دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں تو بہت سے داستانیں، اطہر صاحب ہے ہی ہیں، محبتوں کی داستانیں، کیسی کیسی داستانیں ہمارے یہاں پیش کی گئی ہیں. کبھی شیریں فرہاد کی آ رہی ہے، کبھی لیلا مجنون کی آ رہی ہے، کبھی رومیو جولیٹ کی آ رہی ہے. دنیا بھر میں کتنی محبت کی داستانیں اور افسانے لکھے گئے. آپ کسی بھی داستان کو دیکھیں، کسی بھی داستان میں شادی نہیں ہوئی. آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، رومیو جولیٹ کی شادی نہیں ہوئی، شیریں فرہاد کی شادی نہیں ہوئی، لیلا مجنون کی شادی نہیں ہوئی. کہا شادی کیوں؟ کوئی بھی رائٹر شادی کیوں نہیں کرواتا؟ کہا اس کی زندگی کا پریکٹس یہ ہے، شادی ہوگی تو لڑائی ہوگی، محبت کا معیار ختم ہو جائے. لہذا شادی شدہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو معیار محبت ختم ہو جائے گا، لہذا ان کو کمارا ہی مار دو تاکہ محبت باقی رہ جائے. یہی تو فرق ہے. جب ہماری دین دنیا کی ہر عیش و عشرت کے اوپر ہوگی تو کبھی بھی اس کمال زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے دیا تھا. دنیا کمارے پن میں اپنا کمال سمجھتی ہے، علی شادی کر کے اپنے آپ کو باکمال بتا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. قربانیوں کا نام. جس سماج میں آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، میں نے بہت سی آپ کے سامنے مجلسیں پڑھی جس کے اوپر دعوے کے اوپر بات کی گئی. عشق کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ قربانیاں کیا ہے؟ استاد نے کلاس میں، ابھی یہیں پر میں سوال آپ سے کرنے شروع کر دوں تو ابھی یہاں پہ تو سوال نہیں ہو سکتا، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جب نماز ہوگی تو وہاں پر سوالات بھی کریں گے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کافی دنوں کے بعد محفل کھلے گی، مسجد کھلے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب فریش ہوں گے اور کچھ نیا سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے گا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. آج میرے خیال سے فاتحہ تو ہوں گے نہیں آپ لوگ، ذرا سا بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. دو ہی صورت میں مصیبت ہوتی ہے، ایک جب انسان بھوکا ہو اور ایک جب انسان یہاں تک کھا لے. بھوکے تو نہیں میرے خیال سے یہاں تک کھا کے، چونکہ جہاں جلدی کھانے کا رواج ہے تو کھا لیا زیادہ ہوگا اس لیے آواز نہیں نکل رہی ہے. خیر کوئی بات نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بحث ہماری ختم ہو جائے. بات استاد نے پوچھا محبت کیا ہے، ڈیفینیشن دو محبت کی. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے محبت کو پریبھاشا کرے اور محبت کو ویاکھیا کرے، اس کو ایکسپلین کرے کیا ہے محبت. کسی نے کہا ساتھ میں ہمیشہ جینے کا نام محبت ہے. کسی نے کیا کہا؟ محبت سے کسی کو پھول دے دینا محبت ہے. کسی نے کہا ایک دوسرے کی بات ماننا محبت ہے. کسی نے کہا کسی کو مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگنا محبت ہے. اور کسی بزرگوار نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ دنیا میں جتنا دو لفظوں کو بدنام کیا گیا ہے اتنا کسی کو بدنام نہیں کیا گیا. ایک لفظ عشق اور محبت اور دوسرا لفظ شہادت. ہندوستان کا کافر بھی اپنے آپ کو شہید کہتا ہے، پاکستان کے آتنکوادی بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں، داعش والے بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اتنا اپنے آپ کو شہادت اتنا بدنام کر دیا کہ ہر قاتل شہید اور ہر اچکا اپنے آپ کو محب اور عاشق کہنے لگا. آج جتنا بڑا لوفر اتنا ہی دل پھینک. آپ جس کو دیکھیے ہر آدمی کو ہر دوسرے سے محبت ہوتی چلی آ رہی ہے. اسلام محبت کا مخالف نہیں ہے، اسلام ہوس پرستی کا مخالف ہے. اسلام محبتوں کا مخالف نہیں. محبت کہتے کسے؟ بچے سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہے محبت؟ ایک بچے نے کہا میں محبت کو ایکسپلین کروں گا
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں. بتاؤ کہانی کیا ہے؟ دو ڈسکوری چینل والے کہتا ہے دو ڈسکوری چینل والے میاں بیوی جنگل کی طرف گئے. جنگل میں جانے کے بعد وہ اپنے خیمے لگا رہے تھے. اچانک خیمے لگاتے لگاتے جب وہ اپنا خیمہ لگا رہے تھے اچانک جنگل میں ایک ببر شیر نمودار ہوتا ہے. جیسے شیر سامنے آیا اب یہ دونوں کھڑے اسٹیچو بن کے. شیر ہے کہ حملہ کرنے کو تیار, یہ ہے کہ دونوں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. کرے تو کیا کرے, نہ ساتھ میں بندوق نہ ساتھ میں تلوار نہ کوئی اسلحہ, بھاگ سکتے نہیں, حملہ کر سکتے نہیں. شیر درندہ ہے, حملہ کرے گا ابھی چوپٹ کر دے گا. اسی اثنا میں دونوں میاں بیوی ڈرے سہمے ہوئے شیر کی طرف دیکھ رہے ہیں. شیر کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک بار کی شیر ان کی طرف بڑھا. جیسے ہی بڑھنا تھا ایک مرتبہ شوہر چیختا ہوا بھاگا. جیسے ہی شوہر تیزی کے ساتھ بھاگا شیر نے حملہ کیا اور شوہر کو کھا گیا. شوہر تو فرار کر گیا اپنی بیوی کو دیکھ کے. بھئی محبتوں کے داستان میں تو مرد بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے اوپر جان دے سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن جب میدان عمل آیا تو شوہر میدان کو چھوڑ کر کیا کیا, بھاگ گیا. شیر نے حملہ کیا, اس کو کھا گیا. وہ چیختا ہوا گیا. لڑکے جو کلاس میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے بڑا بزدل شوہر تھا, بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ کوئی زندگی ہے؟ دوست وہ ہے, عباس ہے, دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت پر کھا جائے, ہے نا؟ دوست تو وہی ہے جو مصیبت کے وقت پر کھا جائے. اچھے اچھے کھانے بنوائیے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. دوستی کا انتظام, دوستی کا اصل امتحان تب ہے جب آپ کے گھر میں کھانے کو نہ ہو اور کوئی کھانا لے کر آ جائے. یہ ہے دوستی کا امتحان. بھاگا, مر گیا. لڑکے کہے اچھا ہوا وہ مر گیا. اس کا حق یہی تھا کہ جو بیوی کو چھوڑ کر سرے راہ بھاگ جائے اس کا مر جانا بہتر ہے. باتیں ہوتی رہی. پھر وہ لڑکا کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا تھا جب وہ بھاگا تھا؟ سامنے والے کہتے کہا کیا ہوگا, معافی مانگتا ہوا بھاگا ہوگا, مجھے معاف کر دینا, میں تمہاری ہیلپ نہیں کر پایا, تمہاری مدد نہیں کر پایا, مجھے معاف کر دیجیے گا, یہ کریے گا, وہ کریے گا. کہا نہیں, یہی تم نہیں سمجھے. کہا اگر جو اس کائنات میں ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنگل کے قانون میں ایک چیز یہ بھی ہے, شیر ہمیشہ اس پہ حملہ کرتا ہے جو بھاگتا ہے. شیر کھڑے ہوئے انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے, بھاگتے ہوئے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. میاں بیوی کھڑے تھے, شوہر یہ کہتا ہوا بھاگا ساری زندگی تم میرے ساتھ تھی, ساری زندگی تم نے میری قربانی دی, بچوں کی بہتر تربیت تم کر سکتی ہو, بچوں کی بہتر دیکھ بھال تم کر سکتی ہو, میں اس لیے بھاگ رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے اور مجھے شیر کھا جائے. عزیزان گرامی, ایک جملہ میں کہوں گا, آج ہمارے سماج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے محبتوں کو ہم نے تجارت بنا دیا, اسی لیے محبتیں تباہ ہو گئی. جس کو بھی دیکھیے, جہاں بھی دیکھیے, ایک ہی اعتراض, کیا لڑکی کو بلائیں گے, ایک ہی اعتراض, کیا ہوا, پرابلم کیا ہے, کیوں چھوڑ رہی ہو شوہر کو, آپ نہیں جانتے, وہ میرا خیال ہی نہیں رکھتا. ہاں, طلاق اسی لیے ہو رہے ہیں نا. لڑکی اس لیے کہ وہ دیر سے آتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ دن بھر کام کرواتا ہے, چائے پلواتا ہے, یہ فلانا وہ ڈیمانڈ کا, میں تھک گئی, اس سے بہتر ہے میں اپنے پاپا کے پاس رہ جاؤں گی, کم سے کم یہاں پہ داسی تو ہے, کام کرے گی. لڑکے نے پوچھا آپ کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ کہا طلاق اس لیے دے رہے ہیں, وہ تو میرا کہنا ہی نہیں مانتی ہے. مولانا آپ نہیں سمجھتے, کھانے کا وقت وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے, پینے کا وقت وہ چائے میں خود بنا کے پیوں, اس کو بھی پلاؤں, اس سے کہہ دوں تو قیامت آ جائے. یہ کیا ہوا؟ مصیبت یہ ہوئی ہم نے محبتوں کو اپنے خوش کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم نے محبت نہیں کی ہے, ہم نے محبت کو اپنے خوش کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. محبت خود کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے, محبت محبوب کے خوش کرنے کا نام ہے. محبت تب ہے آپ کی کامیاب جب آپ
آپ اپنے محبوب کو خوش کر دیں. ہم بیٹے کو بلاتے ہیں, بیٹا میرا چھوٹا سا ہے, 2 سال کا بیٹا, میرا بیٹا کھڈے کی طرف جا رہا ہے, چاقو کی طرف جا رہا ہے, آگ کی طرف جا رہا ہے, بیٹا آ جاؤ, نہیں آؤں گا, بیٹا آ جاؤ, نہیں آؤں گا. آپ یہ بتائیے, بیٹا آگ سے قریب ہوگا تو کیا ہم یہ کہیں گے جاؤ اچھا ہے چل کے تم مر جاؤ؟ کہیں گے نہیں. جب تک بلانا ہوگا ہم بلائیں گے, اس کے بعد جا کر اس کو پکڑ لیں گے. کیوں پکڑ رہے ہو؟ محبت یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تباہ ہونے نہیں دیتی. ٹھیک ہے وہ میرا کہنا نہیں مان رہا ہے, مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو بچایا جائے. اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی تو بیوی سے چائے کا مطالبہ نہ ہوتا. چائے کا وقت ہوتا ہم خود بنا کے لاتے, بیوی کے سامنے پیش کرتے, لو تم بھی پی لو. یہ ہماری ذمہ داری تھی. بیوی کی محبت کیا تھی؟ اسے ٹائم دیکھنا چاہیے تھا. 4 بجے شوہر چائے پیتا, اس سے پہلے کہ مانگے بنا کر دے دو. محبت ہم نے تجارت بنا لی ہے, تو جہاں پر محبت تجارت بن جائے گی وہاں پر ملا تو ٹھیک, نہیں ملا تو خدا حافظ. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا محبت نام ہے اسی چیز کا کہ جہاں پر محبوب کے سوا انسان کو کچھ نظر نہ آئے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, سورہ یوسف پڑھیں گے تو تعجب ہوتا ہے. تعجب کیا ہے اس میں؟ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. ہاں ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے کسی سے محبت ہی نہیں کی. حق یہ ہم نے کسی سے محبت ہی نہیں کی ہے. بس فرق یہ ہے محبت کی 2 قسمیں. ایک جب آپ کی محبت محدود ہو, کسی دنیا کے لیے ہو. ایک محبت جب آپ کی لامحدود ہو اور آپ فنا ہو جائے. چونکہ محبت کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے, انسان اپنے محبوب میں کھو جاتا ہے. پوری دنیا میں محبوب کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا, تو اسے کہتے ہیں محبت. یوسف دربار میں داخل ہوئے, عورتوں نے سنترے کے اوپر چھری چلائی. ادنا سے ادنا تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ کسی عورت نے انگلی کاٹتے وقت آہ کیا ہو. کیوں بھائی؟ ابھی آپ کو میں دے دوں ایک چھری, اور یا چھری چھوڑ دیے سوئی دے دوں کہ جب کہیں پہ میں کہوں تب میں چبھا لینا. آپ لوگ ابھی پہلے تو آدھے زیادہ ویسے انکار کرتے ہیں, جو چبھا لیں وہ نیچے بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے, چونکہ ان کو درد اتنا محسوس ہوگا کہ اس کو برداشت کر. کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ محبت اپنا اثر چھوڑتی ہے. یہاں پر کوئی محبت کا منظر نہیں ہے, یہاں پر کوئی محبت کی بات نہیں کی جا رہی. بھائی یوسف ایک انسان ہی تو ہیں, نبی ہی تو جو انسانی شکل میں ہیں, آئے ہیں سامنے. تو ایسا کیا ہے کہ اپنی انگلیاں عورتوں نے کاٹ لی اور احساس بھی نہیں ہوا؟ کہا تم پہچانتے نہیں ہو. محبت نام ہے محبوب میں فنا ہو جانے کا. یوسف نمودار ہوئے, محبت ایسی اوج میں آئی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی. پھر ہاتھ کٹتا ہے تو کٹ جائے, احساس نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے, بس ایسا ڈرو, یہی وجہ ہے کہ جب دربار میں شام میں ایک مرتبہ ابن سعد نے پوچھا تھا کیف رأیتے صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک, اے زینب کربلا میں تم اللہ کی محبت میں گئی تھی, کربلا میں تمہارا بھائی اللہ کی محبت میں گیا تھا. کیا دیکھا تم نے کربلا میں؟ کیا دیکھا؟ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کر دیا, اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کر دیا. اگر اللہ میں اہل بیت فنا نہ ہوتے تو زینب گریا کرتی. وجود پروردگار میں اگر اہل بیت فنا نہ ہو گئے ہوتے تو یہ گریا کرتے. کیا کہا جناب زینب نے؟ ما رأیت الا جمیلا, تو مجھے کہتا ہے کہ میرے بھائی کا قتل ہو گیا, میرے بچے مار دیے گئے, میرے علی اکبر شہید کر دیا گیا, میرے اور محمد مار دیے گئے, تجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھا ہے؟ خبردار, ما رأیت الا جمیلا, کربلا کے میدان میں صرف میں نے جمال الہی دیکھا ہے. نعرہ تکبیر, کربلا جمال الہی کا مرکز ہے. خون علی حسین کے بدن سے گرتا ہوا ہر قطرہ جمال پروردگار کو لیے ہوئے اپنے اندر. علی اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون اپنے اندر جمال الہی لیے ہوئے ہے.
علی اصغر کے گلے سے گرتا ہوا خون جمال الہی لیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تو کیا جانے ابن زیاد، تجھے کیا پتا محبت کسے کہتے ہیں. کاش تو نے اللہ سے محبت کیا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ محبت کیا ہے. ہم نے اپنے گھر کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت کا مظاہرہ اس لیے کیا ہے، جب وہ محبوب ہے ہمارا تو اس کی راہ میں جو بھی قربانی دی جائے سوائے اس کے جمال کے کچھ نظر نہیں آتا. یہی ہے کمال، محبت کا تقاضا یہی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان کی زندگی ناقص ہے. آج ہماری ضرورت ہے حسین کی محبت کو ہمیں اپنے وجود میں اتارنا ہے. اگر کربلا کے مقصد کے ساتھی ہیں ہم تو ہمیں مقصد حسین کو پہچاننا ہے. حسین یا حسین زبان سے نہیں بلکہ لفظ حسین دل میں اتر جائے. تو پھر کربلا میں جو شب عاشور کا منظر تھا، آپ یہ بتائیں کیا حبیب ابن مظاہر نہیں جانتے؟ کیا مسلم ابن اوسجہ نہیں جانتے کہ گردن کٹے گی تو درد ہوگا؟ کیا کہا تھا کہ شہزادے کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، مولا اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن کو کاٹ دیں. یہ کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ پیش یہ کیا جا رہا ہے آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اپنے ہاتھوں سے بھی گردن کاٹیں گے تو احساس سے درد نہیں ہوگا. یہ محبت اتر گئی ہے حسین کی اصحاب کے اندر، یہ محبت اتر گئی ہے حسین کے عزادار. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ آج امام کے سیوکوں کی مجلس ہے، آج امام کے فاتحے کی مجلس ہے. آپ سب آئے امام کو پرسہ دینے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے. اگلے سال زندگی رہی، اگلے سال مولا نے زندگی عنایت کی، اگلے سال توفیق رہی تو پھر سے سیدہ کے لال کا ماتم کریں گے. وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ان 12 دنوں میں عزاداری سید الشہداء میں گزار کر زندگی کو گزارا ہے. اور وہ لوگ جو نہیں گزار پائے وہ سوچیں اور دیکھیں کہ کیا زندگی میں ایسی چیز آئی تھی جس نے ذکر سید الشہداء سے روک دیا. وہ کیا چیزیں تھیں ہماری زندگی میں جس نے ہمیں اس پاکیزہ ذکر کو کرنے نہیں دیا. سوچنے کی ضرورت ہے. عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کیا کر کے چلے گئے پوری کائنات کے سامنے؟ کیا پیش کر کے آپ اس پوری کائنات کے سامنے چلے گئے؟ کیا کیا ہے آپ نے زمانے کے سامنے؟ کیسے دکھایا؟ اتنی محبت اللہ سے، اتنی محبت، سب کچھ لٹا دیا. بچے، بہنوں کی چادریں، چھوٹے چھوٹے بچے، دوست، احباب، مال، دولت، سب کچھ لٹا دیا. ظالم اپنے ظلم کی انتہا پر ہے، حسین اپنی مظلومی کی انتہا پر ہے. جو دل چاہے تو کر لے مگر اللہ کے سوا کچھ نظر حسین کو آتا ہی نہیں. روز عاشور آیا. آج کا دن وہی ہے جس دن اہل حرم کوفے پہنچ چکے ہیں. عزاداروں، یہ عجیب وقت تھا. ابن سعد کے جتنے بھی ظالم نمائندے کربلا کی سرزمین پر تھے، سب نے پوری کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی اہل بیت کے اوپر ایسا ظلم کرو کہ یہ ذرا دیر کے لیے اور زیادہ تڑپ جائے. 11 محرم کو جب 10 محرم کو حملہ ہوا، اسیر بنا لیے گئے. اہل حرم نبی کی بیٹیاں اسیر بن گئیں، علی کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئیں. عزاداروں، جن کو آسمانوں نے کبھی کھلے سر نہ دیکھا تھا ان کو زنازادوں نے کھلے سر دیکھا. جن کے اوپر کبھی فلک نے نگاہ نہیں کیا تھا کہ ان کے سر پر چادر نہ ہو، آج ان کو بھری کربلا میں لوگ بے پردہ دیکھ رہے. لیکن امتحان کی منزل ہے، ابھی ایک ظلم اور بچا ہے. جب 11 محرم میں لٹا ہوا قافلہ چلا ہے عزاداروں، تو ایک مرتبہ عمر سعد نے یہ آواز دی. راستہ دوسرا بھی تھا، ادھر سے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے آگ آواز دی اہل حرم کو، حسین کے گھر والوں کو ادھر سے لے چلو جدھر حسین کا کٹا ہوا بدن پڑا ہوا ہے، ادھر سے لے چلو جدھر علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ادھر سے لے چلو جدھر سے اہل حرم کے لٹے ہوئے گھرانے
زمانے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ارباب ایسا اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ چلا ہے، سیدانیوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے جنازوں پر گرایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز آئی، اپنے بھائی کو دیکھا، ایک جملہ کہا، انت اخی وابن امی، کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میری ماں کا بیٹا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کے بدن پر پوری طریقے سے امام کا بدن زخمی ہو چکا تھا، پوری طریقے سے امام حسین کا بدن چھلنی ہو چکا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔ اے میرے ماں جائے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اے میرے ماں جائے، کیا تو ہی میری ماں کا بیٹا ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آیا، آواز دی مدینے کی طرف رک کے، یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، یہ آپ کا نواسہ ہے جو خون میں تر پڑا ہوا ہے، آپ کا نواسہ ہے جس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے، ایک مرتبہ زینب نے عابد بیمار کی طرف دیکھا، گلے میں تاکہ خوف تو کے خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیکن زینب نے جب عابد بیمار کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا عابد بیمار کے چہرے کا رنگ اترتا چلا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے عابد بیمار کی جان نکل جائے گی۔ اے میرے لال خیریت تو ہے؟ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہاری جان نکل جائے گی۔ اے پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہو، اجرکم اللہ۔ اے پھوپھی اماں، لیکن جوان بیٹا اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنے بابا کو کفن نہیں پہنا سکتا، اپنے بابا کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا۔ اے عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے، قافلہ چلا ہے۔ عالم یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو ماؤں سے الگ کیا گیا، اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، عورتوں کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا، سیدانیاں چلی ہیں۔ عزادارو، آپ بھی جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ہم نجف سے کربلا، وہی کوفہ جو نجف سے کربلا جاتے ہیں، چلتے ہوئے جاتے ہیں، 3 دن چلتے ہیں، 3 دن ہمیں لگتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا کہ زینب کا یہ لٹا ہوا قافلہ 11 کو چلا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اسی 11 کو شام میں کوفے پہنچ چکا ہے، صبح کو 12 کے کوفے کے اندر داخل ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ زینب کا یہ قافلہ بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہے، اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے، اونٹوں کو بھگاتے ہوئے، بے کجاوا اونٹوں پر علی کی بیٹیاں۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ بڑھتا رہا، ایک مرتبہ سر امام حسین رک گیا، عزادارو سر سید الشہداء رک گیا، آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ ابن سعد پسر سعد آگے بڑھا، پسر سعد آگے بڑھا۔ اے زینب، اپنے بھائی سے کہو وہ آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ زینب پہنچ گئی، بھیا آگے بڑھو۔ پسر سعد آگے بڑھا، زینب بھائی سے کہو آگے بڑھے ورنہ ہم تمہیں تازیانے ماریں گے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے بھیا اب تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں بچی۔ اے زینب میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ ام کلثوم اور زینب آگے بڑھی، بچی کو لے کر آیا گیا۔ اے ارباب عزا، ایک مرتبہ ظالم نے سکینہ کو اونٹ کو بٹھایا، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ سے باندھا، اب اونٹ دوڑتا ہوا چلا، جتنی تیز اونٹ چلا اتنی تیز سکینہ کی پیٹھ چلتی ہوتی رہی۔ بابا اپنی سکینہ کو بچا لو، اے چچا ابا سکینہ کو بچا لو۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، یہ درد زندگی
صدا شام غریب ڈھلتے ہی زینب نے دی صدا فریاد قیدیوں کی اب کون سنے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا مقتل کی خاک میرے بابا کو دو خبر مقتل کی خاک میرے بابا کو دو خبر کچھ پل میں قافلہ کوفے کو بڑھے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا بے چین ہے سینہ پر عباس کا جو سر بے چین ہے سینہ پر عباس کا جو سر تیرے پردہ دیکھ کر مجھے ایسے سے گرے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا سجاد کے لیے ہے مشکل یہ امتحان سجاد کے لیے ہے مشکل یہ امتحان پردے کی اشکیاں سے فریاد کرے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا یہ درد زندگی بھر سینے میں رہے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك أسعد الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته